ایک انہوں نے پوچھا کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نماز کے حق میں مکروہ اوقات 3 معروف ہیں، ایک طلوع آفتاب، ایک غروب آفتاب اور تیسرا زوال کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب ہے جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یعنی جب سورج میں تیزی آ جائے، پہلی کرن نکلے تو آپ سورج کے اوپر نگاہ جما سکتے ہیں، اور پھر سورج میں اتنی تیزی آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی کہ نگاہ ڈالیں تو آنکھیں خیرہ ہونے لگ جاتی ہیں، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے طلوع آفتاب۔ اب یہ کتنا ہوگا، یہ مختلف اندازے فقہا نے کیے ہیں، ہم 20 منٹس کا حکم دیتے ہیں، بعض 10 منٹس کا بھی دیتے ہیں کہ جی پہلی کرن نکل کے 10 منٹ بعد بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو اس قول پر عمل کرتے ہیں وہ 20 منٹس کا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے اس کے بعد 20 منٹ تک آپ کو نماز نہ پڑھیں، یہ طلوع آفتاب ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب جب سورج مکمل ڈوب جائے اس سے پہلے 20 منٹ جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عصر کا جو ٹائم ہے اس کے لاسٹ 20 منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں۔ اور زوال کا وقت جو ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے، یہ آپ اگر کیلنڈر لے لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، یہ طلوع فجر پھر طلوع آفتاب، اس کے بعد ایک تیسرے خانے میں لکھا ہوگا زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ، اور اس سے اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے ظہر۔ تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ ہے یہاں سے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے، اور جو ظہر کا ٹائم لکھا ہوا ہے وہاں تک یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، اور یہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں 12 بجے زوال ہوتا ہے، نہیں، آپ کے خود پاکستان میں ہمارے کراچی میں کبھی 11:30 ہوگا، 11:35، 11:40، اور پھر وہ کبھی پونا گھنٹہ تک رہتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے، اور یہ صرف دن میں رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں رات میں نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں رات میں بھی 12 بجے نماز نہ پڑھو، زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ دن کے اندر صرف ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کیلنڈر ضرور لینا پڑے گا، ویسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ ہے خیر، لیکن وہ بہت ہی لینتھی ہے، اور وہ پھر میں یہاں پہ بھی بیان کر کے آپ وہ پریکٹیکل کریں گے اتنے اچھے انداز سے نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کیلنڈر بہترین چیز ہوتی ہے۔ دحوہ کبریٰ دیکھ لیں، زوال آفتاب، یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوگا، اگلے خانے میں ظہر کا وقت لکھا ہوگا، اس سے پہلے یہ بیچ میں ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے زوال کا وقت۔ شائبہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں مختلف چیزوں کا اعلان ہوتا ہے عرصہ دراز سے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد کے اندر ہال جو ہے اسی میں مائک لگا ہوا ہے اور بچوں کی گمشدگیوں کے اعلان ہو رہے ہیں، جی بٹوا اس کا ابا فوت ہو گیا، آج فلاں کی شادی اور ولیمہ ہے، وہ سارے مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنی کہ ان اعلانات کو کروایا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے جس میں مائک رکھا ہوتا ہے، اور مؤذن اس میں جا کر فنائے مسجد میں اذان دیتا ہے، اس میں اعلانات بالکل ہو سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن مسجد کے ہال کے اندر، احاطہ مسجد کے اندر، یعنی خاص جہاں سجدہ گاہ ہے وہاں پہ مائک رکھ کر اعلان کرنا مسجدیں اس لیے نہیں بنی، یہ بے ادبی ہے۔ کمیٹی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو روکے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا، اور پھر کویسچن تھا کہ جمعے کی سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں اصول اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، باقی سب جتنی بھی سنتیں ہیں ساری کی ساری مؤکدہ ہیں، جیسے فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، پھر ظہر کے بعد 2، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2۔ اس کے علاوہ جمعے کی تمام سنتیں مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ نہیں ہیں۔ اور ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں جاننا ضروری ہے کہ یہ مؤکدہ ہیں غیر مؤکدہ ہیں، اس وجہ سے کہ سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جبکہ وہ 4 رکعتی ہوں۔ مثلا 2 بنیادی فرق ہیں، سنت غیر مؤکدہ میں پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھی جاتی ہے، جبکہ مؤکدہ میں صرف پہلی میں پڑھیں گے، تیسری میں نہیں۔ اور غیر مؤکدہ میں 2 کے بعد جب بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، دعا بھی ملانے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ سنت مؤکدہ بالکل فرض کی طرح ہوتی ہے کہ 2 رکعت کے بعد صرف آپ تشہد پڑھیں گے، اگر آپ نے اس کے آگے ایک بھی جملہ بنا لیا، یعنی اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، یہ پورا ایک جملہ بن گیا، سینٹنس بن گیا ہے، تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 2 بنیادی فرق ہیں۔ دوسرے نے اس کے ساتھ یہ پوچھا تھا کہ جمعے کی جب ہم نماز ادا کر رہے ہوں تو سنتوں میں جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک عوامی غلطی ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سارے رکعتیں جمعے کی ہیں، اب ظہر کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا پہلے کی 4، پھر جمعے کی 2 فرض، پھر 4 سنت،
پھر 2 سنت 2 نفل سب میں آپ کو جمعے کی نیت کرنی ہے، ظہر کی نیت نہیں کرنی ہے۔ بہن نے پوچھا کہ اگر ہم غسل کر رہے ہوں تو کیا کلمہ پڑھنا لازم ہے؟ جی بالکل نہیں۔ غسل کرنے، جنابت کو دور کرنے، ناپاکی کو دور کرنے کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے۔ بلکہ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو باہری بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا باہری پڑھیں گے۔ داخل ہو جانے کے بعد پھر کوئی زبان سے ستر کھولنے کے بعد کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ ویسے تو وہ استنجا کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو ستر کھلا ہو تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کلمہ پڑھیں چاہے ذکر الہی، منع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا کلمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پاک کرنے کا، نہ جسم پاک کرنے کا۔ پورے بدن پر کم از کم ایک بار ہر بال پر سے پانی اچھی طرح بہائیں تو یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ بہانا سنت ہے، یہ کریں گے تو ہوگا۔ اگر کلمے سے پاکی کا تعلق ہوتا تو نہانے کی ضرورت بھی کیا ہے، کلمہ پڑھے پھونک مار لے پاک ہو گئے۔ تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی کا تعلق نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میری کتاب ہے طہارت کے احکام و مسائل، یہ بہت ہی بیسٹ بک ہے، یہ اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ پاکی ناپاکی کے وہ مسائل انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے جو بعض اوقات ہماری نگاہوں سے عمومی طور پر اوجھل رہتے ہیں۔ اچھی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ اکیلے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اسی نماز کی جماعت قائم ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جماعت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے جماعت مستحبہ، یعنی وہ جو مقرر شدہ امام پڑھاتا ہے اور جماعت ہوتی ہے۔ اگر تو ایسا تھا آپ علیحدہ پڑھ رہے تھے اور جماعت یہ والی قائم ہوئی تو پھر تو آپ توڑ کے اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری ہوتی ہے کہ اصل جماعت ہو گئی، آپ لیٹ آئے اور شروع کی، اب 2-4 اور آ گئے اور انہوں نے وہی نماز جماعت سے شروع کر دی۔ یہ جماعت مستحبہ نہیں کہلاتی۔ اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو اکیلے نماز کمپلیٹ کر لیں، چاہے توڑ کر اس جماعت میں شامل ہو جائیں، اور افضل ہے کہ توڑ کر۔ اور جو پہلی صورتحال ہے اس میں تو پھر آپ کو توڑ کر شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تیسرے انہوں نے کہا کہ حالت سجدہ میں دعا کا طریقہ کیا ہے، کیسے مانگی جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ فرض کے سجدے میں نہ مانگیں دعا، نوافل کے سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا منقول ہے۔ لیکن اس میں بھی یوں کہ جو آپ یوں نہیں کہ اردو میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بلکہ جو منقول اور ماثور دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی، آپ کو یاد ہے اور اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عربک میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو جب تک اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، اس دعا کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں، یعنی بلا تنصیر عرض کر رہا ہوں، کسی بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچے اور ایک پرچہ آپ کو دے دیا جائے جس میں کچھ لکھا تو ہے لیکن ایسی لینگویج میں جو آپ کو بھی نہیں آتی، یعنی پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور آپ اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں، تو یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ بادشاہ نے اگر آپ سے پوچھا کہ بھی آپ نے کیا مانگا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو ہماری مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب عربک میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، سارے بیٹے آمین آمین آمین۔ اب ان سے بعد میں پوچھیں کہ امام صاحب نے کہا کیا تھا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ حتیٰ کہ اگر اس عوام سے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ آمین آپ نے کہا، آمین کا مطلب کیا ہے، وہ کہیں گے یہ بھی نہیں پتہ ہمیں کیا ہے۔ یعنی اتنی غفلت ہے ہماری، کچھ انتہا نہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ منقول دعائیں پڑھیں، اگر پڑھنا چاہیں کرنا چاہیں دعا تو سجدے میں جا کر اور اس کا بھی مفہوم آتا ہو، ورنہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے آپ نماز پڑھیں آخر میں، ویسے اردو میں اپنی نماز کے بعد یعنی اردو میں دعا مانگ لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے چشمہ لگایا ہوا ہے اور وہ سجدے میں جاتا ہے اور اس کو گمان ہے کہ میری چشمے کی وجہ سے پیشانی زمین پر صحیح طریقے سے نہیں جمے گی، تو کیا وہ ایک ہاتھ سے چشمہ اتار کے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو نماز کے ارکان کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو عمل قلیل سے دور کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمل قلیل کہلاتا ہے چھوٹا عمل، ایک عمل کثیر کہلاتا ہے زیادہ عمل یا بڑا عمل۔ عمل قلیل یا کثیر وہ ہوتا ہے کہ اگر دور سے آپ کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں، وہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے موبائل نکالا، اس کو آف دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اب دور سے کوئی دیکھے گا تو ایسے لگے گا کہ آپ نماز میں نہیں موبائل یوز کر رہے ہیں، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر فرض کر لیں کہ آپ کا موبائل جیب میں ہے اور بیل بج گئی اور آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے آہستگی سے ایک ہاتھ اندر کیا، اس کو بند کر دیا، یہ دور سے کوئی دیکھے گا تو اس کو شبہ تو پڑ سکتا ہے کہ شاید یہ نماز میں نہیں،
لیکن یقین حاصل نہیں ہوگا، یا پھر وہ سمجھے گا کہ نماز میں ہے اور آہستگی سے بند کر رہا ہے، یہ عمل قلیل کہلائے گا۔ تو عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، عمل کثیر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا سجدے میں جا کے اگر آہستگی سے چشمہ اتار کے سائیڈ میں رکھ دیا جائے تو بالکل یہ چونکہ نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کے لیے ضروری ہے تاکہ پیشانی جم جائے، تو عمل قلیل سے نماز چونکہ فاسد نہیں ہوتی تو نماز بھی ٹھیک ہوگی اور یہ عمل کرنا بھی درست قرار دیا جائے گا۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ کسی کی مغرب کی دوسری رکعت میں نماز ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، تو وہ گیا وضو کر کے آیا اور دوسری سے ہی وہ کنٹینیو کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور فرض کر لیں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر جائے اور وضو کرے اور وہیں سے نماز کی بنا کرے۔ بنا کا مطلب یہ کہ جہاں پہ نماز چل رہی تھی اسی میں بنیاد رکھے۔ جب آپ کی دوسری میں اگر نماز بریک ہوئی ہے، آپ وضو کر کے آئیں گے تو لازم بات ہے کہ امام تو آگے بڑھ چکا ہوگا، تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کنٹینیو رکھیں گے، یعنی جب امام اپنی پڑھ چکے گا تو پھر جو آپ کی رہ گئی تھی آپ اس نماز کو بعد میں ادا کریں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نفسیر پھوٹ گئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا، آپ وضو کر کے آئیں، وہیں سے پھر آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے درمیان میں کوئی کلام نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کلام وغیرہ کچھ نہ کیا ہو تو اس پہ بنا کرنا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے یہی لکھا کہ افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ نماز ادا کریں، تو نئے سرے سے پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک ایک دیکھیں، فقہ حنفی کے روشنی میں سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری ٹیم والے بھی اگر سن رہے ہوں یا آفیشلز کچھ لوگ سن رہے ہوں تو یہ پیغام اگر پہنچا سکیں، 50 کر لیجیے، سینچری کر لی یا 5 وکٹیں لے لی کسی نے تو وہ فوراً سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اب چلیں ہم حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ یہ باوضو ہی کھیلتے ہوں گے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ کھلاڑی بے وضو ہیں تو ان کا اس طرح بے وضو سجدہ شکر ادا کرنا یہ گناہ ہے، تو لہٰذا باوضو ہو کر ہی سجدہ شکر کر سکتے ہیں ورنہ گناہگار ہوں گے۔